شب برات اس رات کو اور کیا کرنا ہے؟ اپنے مرحومین کو یاد رکھنا ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکے. جی ہاں، اور بڑی عبرت ہوتی ہے کیونکہ شب برات میں مسلمان جاتے ہیں قبرستان، لیکن جب کوئی آ کر یہ پوچھتا ہے نا کہ وہ ہم قبرستان گئے تھے لیکن والد صاحب کی قبر نہیں ملی، تو کہا کیسے نہیں ملی؟ تو کہا ایک وہ درخت کی نشانی لگائی تھی تو وہ تو کسی نے درخت کاٹ دیا تو ہمیں تو قبر بھی نہیں ملی. یعنی آپ سوچیں کیسا عجیب حال ہے پیارے اسلام بھائیوں، کہ جس والد نے ساری زندگی کما کما کر ہمارے لیے گھر تعمیر کرایا، ہمارے لیے بزنس سیٹ کیا، ہمیں گاڑیاں دی، ہمیں بینک بیلنس دیا، اس والد کے انتقال کے بعد اسی والد کے گھر میں رہتے ہیں، اس والد کے دیے ہوئے کاروبار کو کرتے ہیں، اس والد کی چھوڑی ہوئی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن اس والد کی قبر تک بھول گئے ہیں. کیسی عبرت کی بات ہے یہ کہ ہم مطلب اس دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں. رات دن کوشش کیوں کی جا رہی ہے کہ میری جو نسلیں ہیں، میرے جو اولاد ہے، اس کا آنے والا مستقبل سنور جائے. اور یہ آج کی اولاد ہے جو اپنے والد کی قبر تک بھی نہیں سنبھال سکی. ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یار تم نے فون نہیں کیا، بتایا نہیں، ابو کی برسی چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلا ہم کو. یہ ابو کی برسی کا بھی تاریخ یاد نہیں. تو بڑی عبرت ہے. تو خاص کر اس رات اپنے مرحومین کو یاد کیجئے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن ماہ رجب کے پہلے جمعے، نصف شعبان یعنی شب برات اور جمعہ کی رات فوت شدگان جو دنیا سے چلے گئے ان کی روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں صدقہ کر کے ہم پر رحم کرو. اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو، اگر وہ چیز نہیں پاتی، یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ بھی صدقہ نہ کیا جائے، حسرت سے واپس لوٹ جاتی ہے. تو میں تو یاد کرتا ہوں ان خوش نصیبوں کو. جی ہاں، ایسے افراد ہیں آج معاشرے میں، ایسے بھی ہیں. والد صاحب کا انتقال ہوا تو جناب والد صاحب کے نام کی مسجد ہی بنا دی ہے. کیسا زبردست کام کیا کہ اب قیامت تک اس مسجد میں سجدے ہوتے رہیں گے اور اس کا ثواب میرے والد صاحب کو ملتا رہے. والدہ کے نام کی مسجد بنا دی، قیامت تک اس مسجد میں سجدے ہوتے رہیں گے، میری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا. ہمارے رکن شورا عبد الحبیب بھائی کسی کے گھر پہ گئے، ان کی والدہ کی برسی تھی. ان سے ایک بات کی. کیا بات کی؟ پوچھا کہ آپ اپنی والدہ کی برسی کیسے مناتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ والدہ کی برسی ہوتی ہے تو میں بچوں کو مدرسے کی بلا لیتا ہوں، قرآن خوانی ہوتی ہے اور دعا کر لیتے ہیں، ان کو کھانا کھلا دیتا ہوں. عبدالحبیب نے بڑا پیارا نسخہ دیا ان کو. وہ کیا دیا کہ یار اگر آپ چاہیں کہ آپ کی والدہ کے لیے روزانہ قرآن خوانی ہو تو کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہے. تو کہا والدہ سے اتنا پیار، والدہ کی دعاؤں کا صدقہ آپ کہتے ہو مجھے میری ماں کی دعا ہے. کہتے نا میرے کو میری ماں کی دعا ہے، میری ماں کی دعاؤں سے مجھے بہت برکتیں ملی ہیں. تو کہا کہ آپ کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کے محلے کا ہی کوئی مدرسہ دیکھو، کسی شہر کے مدرسے کا خرچہ، دعوت اسلامی 5,500 مدرسے چلا رہی ہے، ایک مدرسہ ہی لے لو، 50,000 60,000 لاکھ جو اللہ نے توفیق دی ہے مہینے کا خرچہ ہوتا ہے. یار اس کا خرچہ مجھ سے لے لینا، بس اس مدرسے میں جتنا قرآن پڑھا جائے گا نا میری ماں کو ثواب ملے گا. تو اس نے کہا یار بات تو بڑی زبردست کی ہے. تو عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ یہ مدرسے، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ 70,000 روپے مہینے کا جو مدرسہ ہے نا یہ میری ماں کے لیے، اس کے پیسے میں دوں گا ہر مہینے. فوراً انہوں نے کوشش کی یار والد صاحب کے لیے، والد صاحب بھی تو چلے گئے تو کھاتے پیتے تھے ماشاءاللہ. انہوں نے پھر 1 لاکھ روپے مہینے کے خرچے والا مدرسہ والد صاحب کے لیے لیا. تو یوں بظاہر 1.5-2 لاکھ روپے خرچ ہوئے مہینے کے، مگر ان ماں باپ نے جنہوں نے اس کو پالا پوسا تھا، جن کی دعاؤں کا صدقہ، وہ کہتا ہے کہ آج مجھے جو ترقی ملی وہ میری ماں کی دعا، آج میں جس مقام پر کھڑا ہوں میرے باپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہوں. وہ اگر سے دنیا سے چلے گئے لیکن آج میں جو بھی ہوں میری ماں باپ کی دعا کا صدقہ ہے. تو اس نے اپنے ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے کام کیا.